بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو، یہ ویڈیو ایف آئی اے کے جاب کے حوالے سے ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایف آئی اے میں جو جابز آئی ہیں وہ جاب کون کون سی ہے، اس کے لیے تعلیم کیا چاہیے اور کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے، وہ سارا طریقہ کار اس ویڈیو میں موجود ہے۔ اور ویڈیو کے آخر میں جو مسئلے مسائل آتے ہیں وہ ساری ڈسکس کی گئی ہیں۔ ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں اور زبردست اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ ویڈیو ایف آئی اے جابز کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ سامنے آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، جاب ایڈورٹائزمنٹ، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے جابز ہیں۔ ایف آئی اے پاکستان فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے، اس میں بہت ساری جابز آئی ہیں۔ جیسا آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، اسسٹنٹ کی جابز ہے، 17 پوسٹ ہیں اور اس کے لیے بیچلر کی ریکوائرمنٹس ہے۔ سب انسپیکٹر انویسٹیگیشن ہے، 65 پوسٹ ہے اور اس کے لیے بیچلر کی ریکوائرمنٹس ہے۔ اسٹینو ٹائپسٹ ہے، 45 پوسٹ ہے۔ انٹر کی ریکوائرمنٹ ہے، یو ڈی سی ہے، 24 پوسٹ انٹر ریکوائرمنٹ ہے۔ ایل ڈی سی ہے، 34 پوسٹ ہے اور میٹریکولیشن کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اے ایس آئی اسسٹنٹ سب انسپیکٹر 211 پوسٹ ہے اور بیچلر کی ریکوائرمنٹ ہے۔ کانسٹیبل ہے، 596 پوسٹ ہے، میٹریکولیشن کی ریکوائرمنٹ ہے۔ کانسٹیبل ڈرائیور ہے، 41 پوسٹ ہے اور میٹریکولیشن کی ریکوائرمنٹ ہے ایل ٹی وی کے ساتھ۔ اسٹاف کار ڈرائیور ہے، 11 پوسٹ ہے، پرائمری ریکوائرمنٹ ہے ایل ٹی وی کے ساتھ۔ ڈسپیچ رائڈر 4 پوسٹ ہے، پرائمری ریکوائرمنٹ ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس کے ساتھ نائب قاصد ہے، 50 پوسٹ ہے، پرائمری ریکوائرمنٹ۔ کوک ہے، 3 پوسٹ ہے، پرائمری ریکوائرمنٹ ہے۔ چوکیدار 14 پوسٹ ہے، پرائمری ریکوائرمنٹ۔ سویپر 15 پوسٹ ہے، پرائمری ریکوائرمنٹ ہے اور یہ سامنے اس کے ساتھ علاقائی کوٹا بھی لکھا ہوا ہے۔ ہر صوبے کے جتنے سیٹس ہیں وہ بھی اس سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ سب آپ اس ایڈورٹائزمنٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ڈیٹیل پھر نیچے ٹرم اینڈ کنڈیشن لکھے ہوئے ہیں، یہ آپ پڑھ کے کس طرح اپلائی کرنا ہے، کس طریقے سے اپنے اپلیکیشن فارم بھجوانا ہے، کیا کیا چیز اپلوڈ کرنی ہے۔ یہ چند اہم نوٹسز ہے کہ آپ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے۔ ایک تو آپ نے صحیح پکچر ریکوائرمنٹ کے مطابق اپلوڈ کرنی ہے۔ دوسری، آپ نے ای میل آئی ڈی وہ دینی ہے، یاہو کی ای میل آئی ڈی نہیں دینی، وہ آپ کی جو رسپانس ہے ای میل ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ دوسری یہ ہے کہ اگر آپ نے رجسٹریشن سلپ کاپی کرنی ہے تو وہ تصویر اس پہ لگانی ہے ایک، اور اگر آپ ایکسیس نہیں کر پا رہے ہیں اپنے اکاؤنٹ کو تو آپ نے پاسورڈ آپشن میں جا کے پاسورڈ ریسیٹ کروانا ہے۔ اور ایک ضروری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے میرے خیال میں جو یہ سیٹنگ کی ہوئی ہے، یہ موزیلا فائر فاکس کا جو ایکسپلورر ہے، انٹرنیٹ ایکسپلورر موزیلا فائر فاکس، اس میں سیٹنگ کی ہوئی ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اپلائی اس پہ کریں۔ دوسری ضروری بات، آپ نے موبائل سے اپلائی نہیں کرنی، لیپ ٹاپ سے اپلائی کرنی ہے۔ اور اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے رجسٹر کروانا ہے، اپنا یوزر آئی ڈی بنانا ہے، رجسٹریشن کروانی ہے، اس کے بعد آپ لاگ ان کر سکیں گے۔ جس طرح آپ یہ دیکھ لیں، پہلے آپ نے جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کروانا ہے ان کے ویب سائٹ پہ۔ یہ آپ گوگل میں لکھ کے ایف آئی اے جابس لکھ کے بھی کھول سکتے ہیں اور یہ ان کا سائٹ ہے jobs.fia.gov.pk، تو یہ لکھ کے بھی آپ ان کا ویب سائٹ کھول سکتے ہیں۔ یہاں پہ اپنا ای میل آئی ڈی جو آپ نے رجسٹر کروائی ہوگی اور نیچے پاسورڈ وہ دے کے آپ ان کے ویب سائٹ میں ایکسیس کر کے اپنے اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ اپلائی کر سکتے ہیں جیسے یہ رجسٹرڈ ایز اے نیو یوزر، اگر آپ نیو یوزر ہے تو آپ یہاں رجسٹر کروائیں، اپنا فرسٹ نیم پھر لاسٹ نیم، اس کے بعد فادر نیم، سی این آئی سی، اور سی این آئی سی دوبارہ آپ کو دینی ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ جو سی این آئی سی آپ نے پہلے انٹر کی ہے اس میں کوئی مسئلہ ہو تو یہ بعد میں آپ کے لیے مسئلہ بنے گا۔ تو آپ کی جو اپلائی میں ضروری چیز ہے وہ سی این آئی سی نمبر بھی ہے۔ اگر آپ سی این آئی سی نمبر غلط انٹر کر دیں گے تو اس سے مسئلہ ہوگا آپ کے آئیڈینٹیفیکیشن میں، اس وجہ سے آپ کریکٹ سی این آئی سی ہی انٹر کریں۔ جو سی این آئی سی آپ نے پہلے انٹر کی ہے وہی نمبر دوبارہ انٹر کریں۔ اس کے بعد ای میل ایڈریس جس پہ آپ کو ای میل آئے گی، جو آپ کا رجسٹرڈ ای میل ایڈریس ہے، جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ یاہو کا ای میل ایڈریس نہیں ہونا چاہیے۔ یاہو کے ای میل ایڈریس کے ساتھ ایشوز ہے، وہ ایک ہی ایڈریس سے ملٹیپل رپلائی جو ہے وہ باؤنس کرتی ہے، اس وجہ سے آپ یاہو کے ای میل ایڈریس نہ دیں۔ اب اس کے بعد آتے ہیں اپنا موبائل نمبر، آپ اپنا موبائل نمبر دے دیں، پھر یہ کیپچا جو ہے اس کو کلک کریں۔ تو یہاں سے آپ تب آگے جائے گی جب آپ اپنا ای میل ایڈریس ویریفائی کر دیں گے۔ یہ کیپچا کلک کر کے آپ کوڈ سینڈ کر دیں اپنے ای میل کو، جس طرح یہ کلک کر کے تو آپ کی ای میل ایڈریس کو کوڈ چلی جائے گی۔ جس طرح آپ دیکھیں، یہ میرے ای میل میں ایک کوڈ آیا ہوا ہے،
یہ کوڈ یہاں سے کاپی کر کے یا یہاں سے دیکھ کے تو آپ یہاں پہ انٹر کر دیں. یہ ایک کوڈ آیا ہوا ہے 449109، یہ کوڈ ہے آپ کا. تو یہ کوڈ یہاں پر آپ انٹر کر کے اپنا ای میل ویریفائی کر دیں، اور جیسے ہی آپ ای میل ویریفائی کر دیں گے تو آپ کا جو اپلائی ہے وہ آئی ڈی چلی جائے گی. اب آپ کا ای میل رجسٹرڈ ہو گیا. آپ اپنے لیے پاسورڈ رکھتے ہیں، جس پاسورڈ سے آپ ان کے ویب سائٹ پہ انٹر ہونا چاہتے ہیں وہ پاسورڈ رکھ دیں. یہ پاسورڈ ضرور یاد رکھیں کیونکہ آگے جا کے یہی آپ کے کام آئے گا. یہ آپ کا ای میل رجسٹرڈ ہو گیا. اب آپ یہاں سے انٹر ہو سکتے ہیں، لاگ ان ہو سکتے ہیں اسی ای میل آئی ڈی سے جو آپ نے رجسٹر کروا دی ان کے ویب سائٹ پہ. یہ جو ویڈیو ہے یہ آخر تک دیکھیں تاکہ اس میں جو مسئلے مسائل ہیں میں نے ڈسکس کیے ہیں وہ آپ لازمی پڑھیں، کیونکہ اس میں بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں لوگوں کو، تو سارے میں نے اس میں ڈسکس کیے ہیں. اور یہ لاگ ان کر کے آپ آگے اس میں چلے جائیں. یہ امپورٹنٹ نوٹس، اس کے بعد یہ پیج آ جائے گا آپ کو. یہاں پہ آپ اپلائی آن لائن پہ کلک کر کے آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے. اس میں 2-3 چیزیں اور بھی ہیں، جس طرح یہ انسٹرکشنز ہیں کہ آپ نے جس پوسٹ کے لیے اپلائی ہوگا اپلیکیشن نمبر آپ کا یہاں نیچے آئے گا، پھر جس پوسٹ کے لیے اپلائی کیا ہوگا وہ یہاں پہ آئے گا، کس ڈیٹ کو اپلائی کیا ہوگا وہ بھی یہاں پہ آئے گا، اور اس کا سٹیٹس کیا ہے، یہ ساری چیزیں یہاں پہ آئے گی. یہ لیفٹ مینیو میں اپلائی آن لائن ہے، اپلیکیشن ہسٹری ہے، رجسٹریشن سلپ ہے، گائیڈ لائنز ہے، کمپلینٹ باکس ہے، لاگ آف یہاں سے لاگ آف کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. رجسٹریشن سلپ سے آپ اپنے رجسٹریشن سلپ پرنٹ کر سکتے ہیں. یہ اپلائی آن لائن پہ کلک کر کے یہاں سے آپ کی اپلائی سٹارٹ ہو جائے گی. فار ایگزامپل میں کانسٹیبل کے لیے اپلائی کر رہا ہوں، اس کی 15 پوسٹ ہیں، منیمم ایج 15 ہے، میکسیمم 25 ہے، اور اس کی ریکوائرمنٹ آپ پہلے پڑھ لیں. CNIC میں نے انٹر کر دی. اب میں اس کا جو CNIC ایشو ڈیٹ ہے وہ انٹر کر رہا ہوں. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں. چینل کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں. میں ڈیٹ آف برتھ انٹر کر رہا ہوں اپنا، جو میرا ڈیٹ آف برتھ ہے. اب اس کے بعد ایج ریلیکسیشن کلیم اگر آپ کو چاہیے، مجھے ایج ریلیکسیشن کلیم نہیں چاہیے، میں ان میں سے کسی کے کرائٹیریا سے بھی بلانگ نہیں کرتا. اس کے بعد ڈومیسائل آپ کے ڈسٹرکٹ کون سے ریجن مین پروونس جو ہے، کون سے پروونس کا ڈومیسائل ہے آپ کا وہ انٹر کر دیں. اس کے بعد ڈسٹرکٹ کون سے ڈسٹرکٹ سے آپ بلانگ کرتے ہیں، پھر جینڈر میل فیمیل وہ انٹر کر دیں. ریلیجن آپ مسلم ہیں نان مسلم ہے وہ انٹر کر دیں. اس کے بعد آپ فزیکل ٹیسٹ کے لیے کوئی لوکیشن انٹر کر دیں، کہاں پر آپ فزیکل ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں. اس کے بعد ٹیسٹ کے لیے لوکیشن 1 2 3 ہے، اس کے اپنے حساب سے ریکوائرمنٹ کے حساب سے انٹرویو کے لیے لوکیشن 1 2 3 اپنے حساب سے دے دیں. اور اس کے بعد لاسٹ ڈگری آپ کی لاسٹ ڈگری انٹر کی ہے، بیچلر کی ہے، ماسٹر کی ہے، یا آپ نے میٹرک کے بعد کچھ نہیں کیا تو لاسٹ ڈگری آپ کی وہ ہوگی جو آخری ڈگری ہے. فار ایگزامپل میٹرک ہے، انٹر ہے، جو بھی ہے، میں نے FA کیا ہوا، FSC کیا ہوا ہے تو میری لاسٹ ڈگری FSC ہے. اس کے بعد یہ کوالیفیکیشن میرے پاس ہے اور ایکسپیرینس، تو میں اپلائی کر رہا ہوں. یس کلک کر دو. اس کے بعد میری رزلٹ جس ڈیٹ پہ ڈکلیئر ہوئی ہے میں وہ انٹر کر رہا ہوں. تو یہاں پہ جو میری رجسٹریشن رزلٹ ڈیٹ ہے وہ، اور کیپچا کلک کر کے آپ یہاں پہ آگے چلے جائیں. یہاں اس میں کچھ یہ ایک ایکسرسائز ہے، یہ کیپچا کا ہے وہ آپ کلک کر لیں. اس کے آپ کے سامنے اس طرح کی اگر کوئی ایکسرسائز آپ کے پاس آتی ہے تو یہ میں آپ کے لیے کر رہا ہوں. فار ایگزامپل ٹریفک لائٹس کا وہ ہے، آپ سارے ٹریفک لائٹس کے وہ کلک کریں پورشن جس میں وہ ٹریفک لائٹس ہے. اس کے بعد یہ سیو اینڈ پروسیڈ کر کے آپ کا ڈیٹا سیو ہو جائے گا اور آپ نیکسٹ اسٹیج پہ چلے جائیں گے. جیسے ہی آپ سیو اینڈ پروسیڈ کلک کرتے ہیں آپ اوپر آ گیا کہ آپ کا ڈیٹا سکسیزفلی ایڈ ہو گیا. اوکے کلک کر کے آپ آگے دوسرے پیج پہ چلے جائیں. یہاں پہ آپ کے کچھ ڈیٹیل آ گئی اور یہاں پہ اپنی پکچر اپلوڈ کرنی ہے. تو چوز فائل سلیکٹ کر کے پکچر سلیکٹ کر، اس کے بعد اپلوڈ کر کے آپ کی پکچر دیکھو، آپ کی پکچر اپلوڈ ہو گئی ہے. اس کے نیچے آپ کا فار ایگزامپل یہ میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، دیکھو کس طرح یہ پکچر جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتی ہے. تو یہ پکچر آپ کی اپلوڈ ہو گئی ہے. ہاں پکچر آپ کی آ گئی ہے.
یہ ایک پرائمری موبائل نمبر آپ کا آلریڈی پڑا ہوا ہے، یہ مانگ رہے ہیں آپ کا سیکنڈری موبائل نمبر. فار ایگزامپل اگر آپ کا پہلا موبائل نمبر بند ہو تو یہ آپ کو دوسرے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکیں، تو وہ آپ انٹر کر دیں. اپنے فون اگر آپ کا کوئی ریزیڈنس پہ کوئی پی ٹی سی ایل کا نمبر لگا ہوا ہے لینڈ لائن، وہ انٹر کر دیں. اور اس ای میل کے علاوہ اگر آپ کا اپنا ای میل ایڈریس ہے یا کسی بھائی دوست ریلیٹیو کا کوئی ای میل ایڈریس ہے تو وہ آپ اس میں دے دیں تاکہ آپ کو یہ کال کرنے میں ان کو آسانی ہو. اگر آپ جو بھی ایڈریس ہو پوسٹل ایڈریس وہ انٹر کر دے، ڈسٹرکٹ ایڈریس جو بھی ہو، پوسٹل ایڈریس وہ انٹر کر دے پروونشل، اور اس کے بعد نیچے اسٹریٹ نمبر یا جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے، اسٹریٹ نمبر، ہاؤس نمبر. اگر آپ کسی رورل ایریا سے بلانگ کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی، وہاں پہ گاؤں اور تحصیل اور پوسٹ آفس وغیرہ ہوتی ہیں. اگر آپ اربن ایریا سے بلانگ کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ سیکٹر نمبر، اسٹریٹ نمبر، ہاؤس نمبر. سادہ سا مطلب یہ ہے کہ اگر شہری علاقے میں رہتے ہیں تو پھر آپ کا اسٹریٹ نمبر بھی ہوگا، ہاؤس نمبر بھی ہوگا، پوسٹل کوڈ اور سیکٹر نمبر ہوگا. لیکن اگر آپ شہری علاقے کی بجائے دیہی علاقے یا کسی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر نیچے جو ایڈریس لائن ہے اس میں اپنے گاؤں کا پورا ایڈریس آپ لکھ دیں. ٹیمپریری ایڈریس بھی لکھ دے، ابھی کی رہائش جہاں پہ ہے وہ بھی لکھ دے، اور آپ کی پرماننٹ جو رہائش ہے آپ دونوں لکھ دیں. اگر دونوں ایک ہے تو آپ نیچے جو سیم ایز اباؤ کا ٹک لگا ہوا ہے تو آپ یہ ٹک کر دیں. تو اس کے بعد آپ کا یہ جو پورشن ہے یہ پورا ہو جائے گا. فار ایگزامپل میرا گاؤں یہ ہے، پوسٹ آفس یہ ہے، تحصیل میرا یہ ہے، تو یہ انٹر کرنے کے بعد اور کیپچا پہ ٹک کرنے کے بعد میرا جو یہ پورشن ہے یہ پورا ہو جائے گا. جیسے ہی میں یہ ٹک کرتا ہوں تو سیو اینڈ پروسیڈ پہ کلک کر کے آگے چلا جاؤں گا. یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ نے سیکنڈری موبائل نمبر انٹر نہیں کیا، تو جب تک میں سیکنڈری موبائل نمبر انٹر نہیں کروں گا تب تک یہ آگے نہیں جائے گا. تو اس وجہ سے میں اس میں اپنا دوسرا موبائل نمبر دے رہا ہوں جو میں ریئرلی یوز کرتا ہوں، لیکن چونکہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے تو میں اپنا دوسرا نمبر اس میں انٹر کر رہا ہوں. یہ نمبر انٹر ہو گیا. اب یہاں پہ سیو اینڈ جیسے پروسیڈ پہ جیسے ہی کلک کرتے ہیں تو آپ نیکسٹ ڈیٹا ایڈ سکسیسفلی آ گیا، اس پہ اوکے پہ کلک کر کے تو یہ آپ انٹر کر دیں. تو جیسے ہی آپ اپنے میجر سبجیکٹس، ڈویژن، گریڈ، یہ ساری چیزیں انٹر کریں گے تو اس کے بعد آپ یہاں سے سیو کر کے آپ یہ سیو کر کے نیکسٹ اس میں چلے جائیں گے. تو یہ ڈویژن، گریڈ، سبجیکٹ انٹر کرنے کے بعد یہ آپ کے سیو ہو گئے. اب آپ اپنی انٹر کروا دیں کوالیفیکیشن. انٹر میں آپ کی جو بھی ہے بورڈ، یونیورسٹی کوالیفیکیشن، فیلڈ آف ایجوکیشن، رزلٹ کب ڈکلیئر ہوا ہے اور کتنے مارکس آپ نے لیے ہیں اور ٹوٹل مارکس کتنے تھے، جی پی اے وغیرہ اگر کوئی ہے تو وہ یہاں پر آپ اپنی کوالیفیکیشن، فیلڈ آف انٹرسٹ، بورڈ یا یونیورسٹی، رزلٹ ڈکلیریشن ڈیٹ، مارکس آپ نے کتنے لیے ہیں، ٹوٹل مارکس کتنے ہیں، ڈویژن کون سا ہے، گریڈ کون سا ہے، اور آپ کے میجر سبجیکٹ کون سے ہیں. میجر سبجیکٹس آف 10 مارکس، ٹوٹل مارکس اور بورڈ یونیورسٹی کوالیفیکیشن، فیلڈ آف ایجوکیشن اور رزلٹ ڈکلیریشن ڈیٹ، یہ سب آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے. اور اس کے بعد سیو کلک کر کے آپ کی یہ سیو ہو جائے گی. اس کے بعد آپ اپنی یہ آپ کی دونوں سیو ہو گئی، انٹر اور میٹرک کی. اس کے بعد آپ اپنی پولیس اسٹیشن کی کن سے ڈسٹرکٹ میں آپ کا پولیس اسٹیشن ہے، ڈسٹرکٹ پولیس اسٹیشن آپ کا کون سا ہے، اور آپ کی نزدیک ترین آپ کی پولیس لائن کا ایڈریس کون سا ہے. یہ آپ انٹر کر کے آپ آگے چلے جائیں گے. ڈکلیریشن پہ ضرور ٹک کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد آپ بغیر آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. اور اس کی یہ ساری چیزیں فل کرنے کے بعد آپ اپنا اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہیں.
یہ آپ اپنے پولیس اسٹیشن جو آپ کا وہ ہے وہ ایڈریس لکھ کے سبمٹ اپلیکیشن، یہ آپ کا اپلیکیشن سبمٹ ہو گیا. آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں آگے جو اپلیکیشن ہسٹری ہے اس میں، تو آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کا جو اپلیکیشن ہے وہ سبمٹ ہو چکا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ لیں اپلیکیشن نمبر آپ کا آ گیا، پوسٹ ہے کنسٹیبل، ڈیٹ اور کمپلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے آپ وہ کر سکتے ہیں.